پتہ چلا کیوں نکالا تھا عمران خان کو، کیوں عمران خان کی گورنمنٹ ختم کی گئی، کیوں عمران خان کہتا تھا کہ لوگوں انہوں نے میری گورنمنٹ ختم کرنے کے لیے امریکہ ان کے پیچھے کھڑا ہے۔ یہ مقصد تھا۔ امریکہ جب اپنی کوئی پالیسی دنیا اور کسی ملک کے اوپر لگانا چاہتا ہے نا تو وہ ایک بڑی لمبی سوچ رکھ کے کرتا ہے، وہ دنوں کی بات نہیں ہوتی، وہ ایک پورا کا پورا سیٹ اپ ہوتا ہے، وہ دہائیوں کے اوپر مشتمل ہوتی ہے۔ وہ اپنی پورے ہوم ورک کر کے اس کے بعد وہ اپنے فوجی افسران کو حکم دیتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے دماغ اس کے پاس ہیں، اس نے ٹیکنالوجی میں سب کو بیٹ کیا ہے۔ عمران خان ہمیشہ یہی کہتا رہا، کبھی اس نے نہیں کہا، اس نے کہا کہ یہ غیر ملکی سپورٹ کی وجہ سے میری حکومت کو اتارا گیا۔ آج دیکھیں وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں نا۔ آج عمران خان جیل میں ہیں، عوام کو مارا جا رہا ہے، ان کا آئین سلب کیا، ان کے آئین نہیں مانا جا رہا، ان کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، عوام کا فیصلہ نہیں مانا جا رہا، ووٹ کی عزت کوئی نہیں، چور اچکی ہمارے اوپر بٹھائے گئے ہیں، کوئی عدالت نہیں ہے، کوئی کورٹ نہیں ہے، کوئی اپیل نہیں ہے، کوئی وکیل نہیں ہے، کوئی کسی کی سنتا نہیں ہے، بس ایک بڑے چودھری کی بات مانی جا رہی ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے سب کچھ؟ اس لیے ہو رہا ہے، یہ کروانا تھا، یہ تھا مقصد اصل جس کے لیے اس کو جیل میں ڈالا گیا، اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا۔ اگر آج عمران خان اقتدار میں ہوتا نا تو یہ نہیں ہونا تھا، یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ یہ فیصلہ منوا سکتے۔ یہ ماننے کے لیے اس کو جیل میں ڈالنا ضروری تھا، اور امریکہ نے فیصلہ کر لیا تھا، اور پھر امریکہ تو جو فیصلہ کرتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے، اس کی طاقت ہے۔ اگر ہاں اس کی طاقت کو بدلا جا سکتا تھا اگر یہ عوام باہر نکلتی۔ بے شک عوام کے اندر یہ جستجو ہے کہ ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے، وہ جانتے ہیں، اور انہوں نے 8 فروری کے الیکشن میں یہ عملی ثبوت دے کے دکھایا، لیکن یہ کافی نہیں تھا۔ جب آپ کے سروں کے اوپر کوئی مسلط کر دیا جائے تو پھر اس کو نکالنے کے لیے ان کے سروں پر مسلط ہونا پڑتا ہے۔ اگر آج بھی آپ اپنے گھروں سے ایک بار نکل آئیں، یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے یہ نظام ختم کرنا ہے، تو عوام کی طاقت سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہے، کیونکہ اس طاقت کے پیچھے اللہ کی ذات کھڑی ہے۔ بے شک امریکہ سپر پاور ہے، لیکن کیا کرے گا؟ وہ 25 کروڑ عوام کو آ کے مار لے گا؟ لیکن جب آپ بھیڑ اور بکریاں بن جاؤ گے نا تو بھیڑ اور بکریوں کو چروانے کے لیے بس ایک چرواہا اور 2-3 کتوں کی ضرورت ہوتی ہے، جو ان کے پاس ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس، جو کہ ہمارے اوپر بٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ کر رہے ہیں۔ پاکستانیوں جب تک تم گھروں سے باہر نہیں نکلو گے نا، وہ ایک ایک کر کے آپ کو فیصلہ منوائیں گے، اور آپ نہیں مانو گے تو ڈنڈے کے زور پر منوائیں گے۔ کیا ہمت ہے کہ یہ فیصلہ نہ مانے؟ یہ کیسے یہ ہمت کر سکتے ہیں؟ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ ابراہیم اکارڈ جو ہے وہ سب کو منوانا ہے۔ وہ میرے بھائی وہ زور سے منوا لیں گے، وہ منت کریں گے، وہ اس کے بعد پیسے کا لالچ دیں گے، پھر وہ زور سے منوائیں گے، وہ آپ کی معیشت کو سٹک کر دیں گے، آپ کو دنیا میں اکیلا کر دیں گے، آپ کچھ نہیں کر پاؤ گے، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ دنیا کی آدھی سے زیادہ معیشت کے اوپر اس کا قبضہ ہے، دنیا کی سب سے بڑی بڑی کمپنیز کے ہیڈ آفس ادھر ہے۔ وہ دنیا کو انڈائریکٹ نہیں، وہ ڈائریکٹ ہر چیز میں فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ ایک انٹرنیٹ کی دنیا میں رہ رہے ہیں، آپ پہن رہے ہیں، کھا رہے ہیں، جو کچھ بھی ہے، بہت ساری چیزیں ڈائریکٹ اور بہت ساری چیزیں انڈائریکٹ، وہ انہی کو چلانے والے پیچھے وہ ہیں، وہ دماغ ہے، وہ کمپنیز ہیں جن کو امریکہ فنڈ کرتا ہے۔ میرے بھائی آپ کیا کر لو گے؟ آپ کچھ نہیں کر پاؤ گے جب تک آپ گھروں سے نہیں نکلو گے۔ اللہ کی مدد تب آئے گی جب آپ گھروں سے نکلو گے۔ یاد ہے نا آپ کو وہ ایک چوری صاحب کہا کرتے تھے، یہ اللہ کی جنگ ہے۔ میرے بچوں، یہ اللہ کی جنگ ہے، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ آپ سامنے آئی اللہ کی جنگ، یہ جنگ ان کی ہے جن کو منوایا جا رہا ہے۔ پاکستانیوں کو سمجھنا پڑے گا، اگر آج عمران خان جیل میں ہے تو اس کی وجہ یہ ہے، لیکن وہ پھر بھی قوم کے لیے کھڑا ہے، وہ پھر بھی قوم کے لیے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پچھلے 3 سال سے وہ جیل کاٹ رہا ہے، اور سخت ترین جیل کاٹ رہا ہے۔ کیا مشکل ہے؟ جو فیصلہ انہوں نے کیا، اگر وہ فیصلہ عمران خان کرے اور بولے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو قبول کروں گا، تو کیا یہ اس کو باہر نہیں نکالیں گے؟ اس کو اقتدار میں نہیں بٹھائیں گے؟ 1 منٹ بھی نہیں لگائیں گے۔ اگر عمران خان آج یہ فیصلہ کر لے نا تو میرے بھائی چند لمحوں کی بات ہے، 1 ہفتے کے اندر اندر عمران خان باہر ہوگا، کیس ختم ہو جائیں گے، یہی الیکشن کمیشن کے فیصلے عمران خان کے حق میں ہو جائیں گے، فارم 47 ختم ہو جائے گا اور وہ حکومت میں ہوگا۔ لیکن وہ نظریے کی جنگ لڑ رہا ہے، وہ آپ کی جنگ لڑ رہا ہے، وہ اپنے اصولوں کے اوپر کمپرومائز نہیں کر رہا۔ آپ کو یہ بات سوچنا پڑے گی، اور اگر آپ نہیں نکلتے تو آپ اس کا کچھ نہیں کر رہے۔ اس کو یقین ہے کہ میرا اللہ مجھ کو اجر دے گا، لیکن آپ بھیڑ اور بکریاں بن کے رہ جاؤ گے، اور آپ کے اوپر ظلم و ستم کیا جائے گا جو کہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو اپنے فیصلے منوائے جائیں گے جو کہ منوائے جا رہے ہیں، آپ کو مارا پیٹا جائے گا جو کہ مارا پیٹا جا رہا ہے۔ کب آپ سمجھو گے؟ اللہ کی ذات بالکل یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے، ہاں جی، لیکن اللہ کی ذات کی مدد تو تب تک نہیں آئے گی جب تک آپ نہیں نکلو گے۔ اللہ نے دنیا اسباب کے اوپر چھوڑی ہوئی ہے۔ وہ مرد مجاہد جیل کاٹ رہا ہے نا، اس کو توکل ہے نا اللہ کے اوپر، اس کو پتہ ہے نا کہ جو میں جدوجہد کر رہا ہوں اس کی قیمت کوئی اور دے نہ دے، میرا اللہ تو مجھ کو دے گا نا۔ وہ ہمیشہ عمران خان نے یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کامیابی ملے یا نہ ملے، میں اپنے اللہ کے سامنے جا کے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ میں کہوں گا یا اللہ میں نے پوری کوشش کی۔ یہ ہے توکل، یہ ہے ایمان کی مضبوطی، یہ ہے استقامت، جو شاید ہم پاکستانی صرف سوچتے ہیں کہ سب کچھ خود بخود ہو جائے گا۔ کچھ خود بخود نہیں ہو جائے گا، آپ کو ملیا میٹ کر دیا جائے گا، اور آپ کو مار پیٹ کے فیصلے منوائے جائیں گے، بھیڑ اور بکریاں بن کے رہ جائیں گے آپ۔